یہ دنیا بدل رہی ہے، اسے بدلنا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ مائنڈ ڈومینیٹڈ ورلڈ جلد یا بدیر نو انسانی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جائے گی، کیونکہ مائنڈ کی نیچر ہی قیاس اور بے سکونی ہے۔ آج کا انسان شراب، نشہ آور ادویات سے لے کر مصروفیات اور انٹرٹینمنٹ کے نئے سے نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس اندرونی شور سے نجات پا سکے جس نے انسان کی زندگی کو عملاً جہنم بنا دیا ہے۔ مگر یہ اندرونی شور ان ایجادات سے اور بڑھے گا اور وہ اجتماعی دیوانگی اس مقام تک پہنچ جائے گی کہ کل کلاں کو کوئی اندرونی شور کا مارا حکمران ان جوہری بموں کو ہی نہ آزما بیٹھے جو زمین پر زندگی کا صفایا کر دیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ انسان پر یہ وقت آنے سے پہلے بغاوت ضرور ہوگی۔ انسانی ذہن نے خود کو بہت اعلیٰ غلام ثابت کیا تھا، مگر یہ بہت ہی برا آقا ثابت ہو رہا ہے۔ اس دنیا کو کوئی سیاسی، مذہبی، معاشی انقلاب نہیں بچا سکتا۔ سوچیں ان سارے سیاسی، سماجی، معاشی انقلابوں کے بارے میں جو انسانیت کی تقدیر بدلنے کا نعرہ لے کر آئے تھے اور جنہوں نے انسان کو اور بھی گہرے مسائل کی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ ایک انقلاب ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے اور وہ انقلاب ہے شعور کا انقلاب، انسانی کانشیسنس کا انقلاب۔ انسان جس دن جان گیا کہ وہ مور دین تھاٹس اور باڈی ہے، جب انسان لہروں کی سطحیت کو کل زندگی سمجھنا چھوڑ کر بینگ کی جھیل کی پرسکون اور پرسکوت جھیل کو جان گیا، اس دن آئے گا حقیقی انقلاب۔ پرسکون اور سٹل باطن کے حامل انسان کا دماغ پھر جو بھی کریٹ کرے گا وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوگا، وہ آرٹ ہوگا، وہ سٹلنس جو ہماری حقیقت ہے اور جس پر دماغ لہروں کی شکل میں اتنا شور اٹھا رہا ہے کہ انسان اپنے ہی گھر کی واپسی کی راہ کو بھول گیا ہے۔ یہ ہے وہ داستان جو آپ سنیں گے ایکہارٹ ٹولے کی اس کتاب کی تشریح میں۔ تعارف۔ سچا گرو، مرشد کبھی کچھ تعلیم نہیں دیتا، کسی کو کچھ پڑھاتا نہیں۔ مطلب اس سینس میں جس سینس میں ہم ٹیچنگ کو یا پڑھانے کو جانتے ہیں۔ وہ تمہیں کچھ دیتا نہیں، تم میں کچھ ایڈ نہیں کرتا۔ جیسے وہ تم کو نئی معلومات، نئی انفارمیشنز نہیں دیتا، نئے عقیدے نہیں دیتا، زندگی گزارنے کے نئے اصول نہیں دیتا۔ مرشد، گرو کا واحد اور اکلوتا کام بس ایک ہے، وہ آپ سے آپ کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ اصلی آپ سے نقلی آپ کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ آپ جسے آپ نے اپنا آپ سمجھنا شروع کر دیا تھا، وہ تمہیں اور تمہارے سچ کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ سچ کہ جس سے آپ بینگ کی گہری سطح پر بخوبی آشنا ہیں۔ سچا مرشد، حقیقی گرو تمہارے اس پہلو کو بے نقاب کرتا ہے اور تم پر کھول دیتا ہے جو گہرا ہے، بہت گہرا، اور جو سراپا سکون ہے، سراسر پیس ہے۔ اگر تم کسی گرو کو، کسی مرشد کو تلاش کرتے یہاں تک پہنچے ہو یا یہ کتاب سننے آئے ہو یہ سوچ کر کہ اس سے تمہیں نئے آئیڈیاز ملیں گے، نئی تھیوریز ملیں گی، نئے عقیدے نصیب ہوں گے، نئی منطقی بحثیں کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے، تو یقین مانے آپ کو مایوسی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو بات یوں ہے کہ اگر آپ فوڈ فار تھاٹس ڈھونڈ رہے ہیں، ذہن کی خوراک تلاش کر رہے ہیں، تو وہ اس کتاب سے تمہیں نہیں ملے گی۔ اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر تم نے یہ کتاب سنی تو یہ کتاب تم تک نہیں پہنچے گی۔
اس کتاب کا جوہر کتاب میں بولے گئے لفظوں میں نہیں، خود تم میں ہے، خود تمہاری بینگ میں ہے۔ یہ کتاب سنتے ہوئے، اسے محسوس کرتے ہوئے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا کہ لفظ سائن پوسٹس ہیں، سنگھائے میل ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ سائن پوسٹس، وہ سنگھائے میل جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ تھاٹس، سوچوں کی سلطنت سے باہر ہے۔ ان کی ڈومین، ان کی سلطنت ہے یور سیلف، آپ کا ہونا، وہ ہونا کہ جو سوچوں سے، جو لفظوں سے کہیں گہرا، کہیں عمیق ہے۔ یہ جو بینگ، ہونے کی ڈومین ہے، یہ جو بینگ کی سلطنت ہے، اس کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی ایک بنیادی خصوصیت بتائی جا سکتی ہے، اور وہ ہے گہرا اور کامل سکون، پیس، جو یہ کتاب سنتے ہوئے بار بار آپ میں جاگے گا، بار بار آپ میں پیدا ہوگا۔ یہ کتاب آپ کی استاد ہے، مرشد ہے، گرو ہے۔ یہ آپ کے لیے یاد دہانی ہے کہ آپ اصل میں کیا ہو۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو واپس آپ کے گھر کی طرف لائے گا۔ یہ کتاب صرف شروع سے آخر تک سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ تمہاری زندگی کی ساتھی بن جائے۔ اسے بار بار سنو، اور اس سے بھی اہم بات، اسے بار بار سننا چھوڑو، اس سننے سے رکو اور اس کے ساتھ وقت گزارو۔ اسے ذہن میں رکھ کر خاموش بیٹھنا سیکھو، مراقبہ کرنا سیکھو۔ یہ کتاب بہت ہی چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہے، اور بہت سے سننے والے یا پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جو فطری طور پر ایک حصے کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس کتاب کو ایک طرف رکھیں گے، رکیں گے، غور کریں گے، سکوت اختیار کریں گے، سٹل ہوں گے۔ اس کتاب کو مسلسل سننے سے بھی اہم ہے رکنا اور اس پر غور کرنا۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کریں گے تو یہ کتاب اپنا کام ضرور کرے گی، اپنا جادو ضرور دکھائے گی۔ اس کتاب کو تھوڑی سی اجازت دو گے تو یہ تمہیں مشروط سوچوں، کنڈیشن تھنکنگز اور روز ہی ایک قسم کے خیالات کو دہراتے رہنے کی لت سے باہر لے آئے گی۔ یہ کتاب قدیم روحانی علوم کو جدید شکل میں زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں مشرقی روحانیت کی پرانی روایات کو نئے اور مغربی اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ سچ، وہ صداقت جو پوری انسانیت کے لیے رہنما اور رہبر ہے۔ اس کتاب کی نوعیت ہنگامی ہے، کیونکہ اب یہ عیاشی کافی نہیں ہوگی کہ کچھ ہی لوگ بس روحانی علوم کا لطف لیں۔ یہ علم اب کچھ خاص لوگوں کی تلاش کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب یہ پوری انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے، ورنہ انسان اپنے ہی ہاتھ سے پوری انسانیت تباہ کر بیٹھے گا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ پرانا شعور، اولڈ کانشیسنس، ناکارہ، ڈس فنکشنل اور عملی طور پر تباہ کن ہو چکا ہے۔ نیا شعور ابھر رہا ہے، اور یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، چاہے بظاہر ایسا نہ بھی لگ رہا ہو، چاہے بظاہر یوں لگ رہا ہو کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، مگر یقین مانو اسی تباہی سے آبادی، اسی تخریب سے تعمیر کو رستہ مل رہا ہے۔ بجا کہ تباہی، بربادی زیادہ واضح نظر آ رہی ہے، جبکہ تعمیر کا کام آنکھوں سے اوجھل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تخریب شور مچاتی ہے، جبکہ تعمیر خاموشی سے اپنا کام کرتی جاتی ہے۔ ایک درخت جب گرتا ہے کتنا شور مچاتا ہے، مگر ہزاروں درخت روز پتا پتا، شاخ شاخ بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، مگر شور کہیں نہیں ہوتا، اعلان کہیں نہیں ہوتا۔ بلا شبہ یہ کتاب بھی لفظوں ہی کی شکل میں ہے، وہ لفظ جو دماغ میں سوچیں بنیں گے، تھاٹس جن سے ابھریں گے، مگر اس کتاب کے تخلیق کردہ تھاٹس یقین مانیے معمولی یا عام سی سوچیں، تھاٹس نہیں ہیں۔ یہ وہ خیال نہیں ہوں گے کہ جنہیں تمہارا دماغ روزمرہ کے انداز میں دن بھر دہراتا رہے، وہ خیال جو ذہن کی دنیا میں شور مچاتے رہتے ہیں،
وہ خیال جو خود کو کائنات کا مرکز سمجھتے ہیں، وہ خیال کہ جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ذہن تخلیق کرتا رہتا ہے، بالکل کسی روحانی گرو کی طرح، مشرق کی صوفیانہ روایات کی طرح جو خیالات اس کتاب کو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں ابھریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں دیکھو، بلکہ وہ تمہیں دعوت دیں گے کہ ہم سے ماورا دیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ سوچیں جو سکوت سے پھوٹتی ہیں، جو سٹلنس سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں ایک الگ پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ایسی طاقت کہ جو آپ کو بھی اس مقام سکوت، پوائنٹ آف سٹلنس تک لے جائیں گی جہاں سے آپ جنمے ہیں، جہاں سے آپ پھوٹے ہیں، وہ پاور کہ جو لہروں کو جھیل کی تہہ کے سکوت تک پہنچا دے۔ یہی سکوت ہے، یہی سٹلنس ہے جسے آپ اندرونی سکون کہتے ہیں، اور یہی پیس اور سٹلنس، یہی سکون اور سکوت آپ کی بینگ، آپ کے ہونے کا ایسنس ہے، جوہر ہے، اور باطنی سکوت، انر سٹلنس ہے جو اس دنیا کو بدلے گی اور ارتقاء کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ کتاب اصل میں بہت مختصر ہے، مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف کتابیں سنانا نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کی معلومات اور انفارمیشنز میں اضافے کا کوئی مشن لے کر چلا ہوں۔ میرا مقصد بس آپ کی آگہی میں، شعور میں پھیلاؤ ہے، اس لیے میں اس کتاب میں شامل تصورات کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کے پہلے باب کی طرف۔ پہلا باب، خاموشی اور سکوت۔ جب باطنی سکوت سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو جان لو کہ خود تمہارا تم سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب تمہارا خود سے رابطہ ٹوٹ گیا تو اس دنیا میں تم خود کو گم کر لوگے۔ تمہارے باطن میں جو تمہارا احساس سے ذات ہے، جو سینس آف سیلف ہے، وہ سینس آف سیلف کہ جو آپ حقیقت میں ہو، وہ سٹلنس سے، سکوت سے الگ نہیں ہے۔ آئی ایم دیٹ کا یہ احساس اس نام، اس شکل سے کہیں گہرا ہے جسے آپ اپنا آپ سمجھتے ہو۔ اس وقت انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہاؤ میں بہہ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے، وہ کائنات اس کے کانشیسنس کی تخلیق کردہ ہے۔ وہ پوائنٹ آف کانشیسنس اگر میوٹ کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک دم سے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ مگر انسان کی بے بسی ہے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہوا پھر رہا ہے۔ اس بے بسی کے احساس سے نجات کی راہ ایک ہے، اپنے آپ سے رابطہ۔ ایکہارٹ ٹولے کہتا ہے کہ جب انسان کا انر سٹلنس سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھیے کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ گیا، اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کی دیگر فورسز کے آسرے پر ہیں، ایک بے سہارا تنکے کی طرح کہ لہریں جسے جس سمت بہا لے جائیں بہا لے جائیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی اتھاہ گہرائی میں اس کا احساس ذات موجود ہے۔ آئی ایمنس کا احساس کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، بس وہ ان پردوں کے نیچے دب گیا ہے جو ذہن نے، ایگو نے تراشے ہیں۔ وہ سینس آف سیلف ہی آپ کے اندر موجود سٹلنس ہے۔ یہ سٹلنس کا احساس، آئی ایمنس کا یہ غیر مادی، ناآشکار، ان مینیفیسٹڈ احساس اس نام، اس فارم سے کہیں گہرا، کہیں پائیدار اور ابدی و ازلی نیچر کا ہے، جس نام اور شکل سے، نیم اور فارم سے آپ جڑ گئے ہیں۔ سکوت تمہاری بنیادی فطرت ہے۔ اور سکوت کیا ہے؟ وہ باطنی گنجائش، انر سپیس، یا کہہ لیں وہ آگہی، وہ اویئرنس جس میں یہ لفظ ابھر رہے ہیں جنہیں تم اس وقت سن رہے ہو، پرسیو کر پا رہے ہو، اور جو تمہارے ذہن میں جا کر تھاٹس بن رہے ہیں۔ اس اویئرنس، اس آگہی کے بغیر کوئی پرسپشن ہے، نہ خیالات، نہ دنیا۔ تم یہی آگہی ہو، تم یہی اویئرنس ہو۔
बस शख्स होने, पर्सन होने का एक भेस है, एक रूप है जो तुमने धारा हुआ है। इंसान की बुनियादी फितरत झील की गहराई जैसी है जो साकित होती है चाहे झील की सतह पर जितनी भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो। झील का बातिन स्टिल होता है। तुम्हारे अंदर ये स्टिलनेस मौजूद है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। ये स्टिलनेस, ये सकूत बुनियादी तौर पर क्या है? ये सकूत वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस है जो इस वक्त इन लफ्जों को परसीव कर पा रहा है। तुम्हारे अंदर जो ये परसेप्शन पॉइंट है, यही स्टिलनेस है, यही सकूत है, यही हकीकी तुम हो। यही परसेप्शन है कि जो तुम्हारे दिमाग में ख्यालात को तख्लीक करता है। अगर ये अवेयरनेस, ये आगही, ये सकूत, ये मकाम अदराक तुम में ना होता तो ना तुम किसी चीज को परसीव कर पाते, न इन परसेप्शन से ख्यालात बनते, न वो दुनिया ही होती जो तुम्हारे ही दिमाग की तराशीदा है। इसलिए तुम्हारी बुनियादी तरीन हकीकत वो नहीं जो तुम सोचते हो। तुम्हारी हकीकत वो मकाम है जहां से दिमाग को सोचों की सप्लाई होती है, और इस मकाम अदराक को, पॉइंट ऑफ परसेप्शन को आप कह सकते हो अवेयरनेस। याद रखना, तुम जिस्म नहीं हो, तुम दिमाग भी नहीं हो, तुम यही आगही हो, तुम यही शऊर हो। वो आगही, वो शऊर जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई फॉर्म नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई लेबल नहीं, और ये आगही स्टिलनेस है, और ये आगही स्टिलनेस है, सकूत है। सोचें उस झील को, अगर उसकी तह ना होती, वो मीडियम, वो पानी ना होता, तो ये तुम्हें बज़ाहिर नजर आ रही लहरें कहां से बनती? तुम्हारे थॉट्स तुम्हें नजर आते हैं क्योंकि तुम्हारी नजर झील की सतह पर है, मगर झील के पानी की वो तह, वो सकूत जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो ना होती तो ये लहरें भी ना होती। टूले कहता है कि तुम हो वो अवेयरनेस, शख्सियत, अना तुम्हारा बस रूप है जो तुमने भरा है, क्योंकि तुम लहरों से आइडेंटिफाई कर बैठे हो। तुम्हारी बाहरी दुनिया का जो शोर है, ये नतीजा है और मसावी है उस शोर के जो तुम्हारी सोच की अंदरूनी दुनिया में है, और जो तुम्हारी बाहरी हालत में खामोशी है, वो तुम्हारे बातिन में अपने मसावी ही सकूत, स्टिलनेस पैदा करती है। जब भी किसी वक्त अपने इर्द गिर्द खामोशी को पाओ, उसे गौर से सुनना। सुनने से मुराद यह है कि उसका नोटिस लेना, उसको तवज्जो देना, उस पर फोकस करना। याद रहे कि जब तुम खामोशी को सुनते हो तो इससे तुम्हारे अंदर सकूत की एक नई सिमत खुलती है, क्योंकि खामोशी को एक ही हालत सुन सकती है, आपकी वो हालत जिसमें आप बिल्कुल साकित हों, स्टिल हों। ये ध्यान रखें कि जिस लम्हे आप अपने इर्द गिर्द मौजूद खामोशी को सुन रहे हों, उस वक्त आप सोच ना रहे हों, थॉट प्रोसेस ना चल रहा हो, यानी आप खामोशी से बस आगाह रहें, अवेयर रहें, मगर थिंकिंग के बगैर, बिना सोचे। अगर तुम्हारी बाहरी दुनिया में शोर है तो इसको ये ना समझो कि शोर बाहरी दुनिया का कोई फिनोमिना है। ये शोर मसावी है और नतीजा है उस शोर का जो तुम्हारे अंदर बरपा है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम बाहरी दुनिया में खामोशी क्रिएट कर सको, जैसे मराकबा और मेडिटेशन, तो इससे तुम्हारे अंदर की दुनिया में भी एक सकूत और सुकून की कैफियत पैदा होगी। वो कैफियत कि जो तुम्हारे रियल सेल्फ से तुम्हें करीब तरीन ले जाएगी। इसलिए टूले कहता है कि किसी वक्त अगर तुम्हें खामोशी नसीब हो, इर्द गिर्द माहौल में खामोशी को देखो, तो उसको जियो, उसको पियो, उसको गौर से सुनो। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर सोचो, बस इस पर फोकस करो, इसको फील करो। जैसे ही तुम खामोशी को सुनने के काबिल होगे तो तब वो मुआजिज़ा होगा कि तुम अपने अंदर मौजूद अब्दी सुकूत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाओगे, लहरों के नीचे मौजूद झील को छुओगे, जिंदगी की गहराई की ओर करीब होगे। याद रखना, खामोशी को तुम्हारा माइंड नहीं सुन सकता,
जो लफ्जों को परखने, सोचने और सुनने का आदी है। खामोशी आपकी बीइंग सुनती है, जो स्टिल है, जो हमेशा साकित है और अबदी पुरसकून है, जहां एटर्नल पीस है। खामोशी को सुनने का ये अमल सोचों के बगैर होगा तो उस वक्त ही ये खामोशी आपको इनर स्टिलनेस, बातनी सकूत यानी आपकी हकीकी हालत, आपकी बीइंग के करीब ला सकेगी। इसलिए खामोशी को सोचें ना, खामोशी को फील करें। आपने कभी गौर किया, हम माइंड के इस कदर गुलाम हैं कि खामोशी को भी सुनने की बजाय उसका भी एक तसव्वुर बनाते हैं, एक आइडिया बनाते हैं जिस पर माइंड ने गौर करना होता है। हालांकि खामोशी वो लैंग्वेज है जिसे आपके अंदर मौजूद स्टिलनेस, आपकी बीइंग ही बस सुन सकती है। जो ही तुम खामोशी से आगाह होते हो तो फौरन ही बातिन में होशियार बाश, अलर्ट सा एक सकूत तख्लीक होता है। अब आप लम्हे मौजूद में हो, हजूरी की हालत में। इज्तिमाई तौर पर इंसान ने जो कंडीशनिंग, जो मशरूतियत तख्लीक कर रखी है, अब आप उससे हजारों नूरी साल की दूरी पर चले गए हो। खामोशी बातिन में सकूत तख्लीक नहीं करती। हाँ, ये एक टूल हो सकती है जो इस ज़िम्न में बड़ा मददगार है। टूल यहाँ जबान से खामोश रहने की बात नहीं कर रहा कि आप मुंह से बोलें कुछ ना। कभी आपने गौर किया कि कितनी बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल खामोश किसी पार्क में एक बेंच पर बैठे होते हैं, इर्द गिर्द खामोशी होती है, मगर आपके जहन के अंदर इतना शोर होता है कि शहरों के ट्रैफिक के अजदहाम में भी वैसा शोर ना होगा। यहां खामोशी से मुराद है वो खामोशी जो आपको स्टिल कर दे, साकित कर दे, रोक दे, एक पल के लिए ठहरा दे, इस पल में ले आए। आपके अंदर की झील में लहरें ना रहें, आप साकित हो जाएं। झील जब लहरों से आजाद होती है तो वो ऐसा शीशा बन जाती है जिसमें तुम अपना आप देख सकते हो। ठीक उस वक्त यही होता है जब खामोशी के जरिए से आप अपने बातिन को स्टिल कर देते हैं। उस वक्त ही आपकी शराबी और प्रॉब्लमेटिक अना की लहरें थमकर आपके बातिन को वो पुरसकून झील बना देती हैं जिसमें आप खुद अपने आप से मिलते हैं। ये खामोशी आपको खुमार आलूद और बेहोश करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर उस सुकूत को होशियार कर देती है, उस शऊर को बेदार कर देती है जो आपकी बीइंग को इस लम्हे मौजूद से जोड़ देती है। आप लज्जत हजूरी से आशना हो जाते हैं। बीइंग, जिंदगी, आगही, शऊर को पा लेना, इसे कहते हैं इनलाइटनमेंट, क्योंकि ये वो वाहिद कंडीशन है जब आप और जिंदगी एक साथ होते हैं। इसलिए क्योंकि लम्हे मौजूद ही वाहिद जिंदा लम्हा है। कभी आपने सोचा, आप कभी भी लम्हे मौजूद में नहीं होते, आप हमेशा ही माजी में होते हैं। माजी में ना होंगे तो मुस्तकबिल में पाए जाएंगे, या नौकरी की प्रमोशन में जो माजी में नहीं मिली उसके गम की कैद में, या प्रमोशन जो अगले हफ्ते मिलने वाली है उसकी खुशी की सरशारी में, या कारोबार के हुए माजी के नुकसान के गम में, या मुस्तकबिल के कारोबारी मंसूबों के ख्यालों में, या किसी के छोड़ जाने के गम में, या किसी को पा लेने की सरखुशी में, या घर में हुए किसी प्रॉब्लम के दुख में, या घर के किसी प्रोजेक्टेड मुस्तकबिल के मसले की फिक्र में। माजी और मुस्तकबिल दिमाग का तख्लीक करदा टाइम है, जबकि जिंदगी और बीइंग ला ज़मान और ला मकान है। और यह भी बहुत गलत तौर पर कहा जाता है कि ज़माना या टाइम तीन किस्म का होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। सिर्फ माजी और मुस्तकबिल टाइम है, हाल टाइम नहीं है। जिंदगी टाइम की कैद से मावरा मजहर है। जब खामोशी आपके बातिन को स्टिल करती है, अंदर एक सकूत पैदा होता है, उस वक्त आप लम्हे मौजूद में होते हैं। और जैसे ही आप मौजूदा लम्हे में पहुंचे
تو مائنڈ کی وہ کنڈیشننگ ٹوٹ گئی جو میموری نے ماضی اور مستقبل سے جوڑ کر تخلیق کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو زندگی میں دو ہی المیوں کا سامنا ہے، ایک غم، دوسرا فکریں یا پریشانیاں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ دکھ ماضی کی کوئی یاد جسے آپ اس لمحے میں ایکٹیویٹ کیے بیٹھے ہیں، پریشانی مستقبل کی کوئی پروجیکشن جسے آپ اس وقت ایکٹیو کیے بیٹھے ہیں۔ آپ ماضی میں یا مستقبل میں جا کر جی نہیں سکتے، جی تو آپ اسی لمحے میں سکتے ہیں۔ اور ماضی اور مستقبل پر غور کرو کہ جو دکھ اور فکر پیدا کر رہا ہے وہ عمل بھی آپ ایکچولی اسی لمحے میں کر رہے ہیں۔ جی آپ صرف یہی لمحہ سکتے ہیں، اس لمحے کے کیپسول کے سوا آپ کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں۔ مگر یہ کوئی معمولی کیپسول نہیں، یہ آپ کی بینگ کا کیپسول ہے جس میں ساری کائناتیں موجود ہیں۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جس لمحے تم اپنے لمحے موجود میں نہیں وہ کفر کا لمحہ ہے، انکار کا لمحہ ہے، انکار زندگی سے، انکار بینگ سے، انکار خدا سے۔ مولانا رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ اب ابن الوقت کا ایک مطلب تو آپ کی اس دنیا نے تراشا ہوا ہے کہ موقع پرست، مگر مولانا رومی ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ وقت صرف ایک ہوتا ہے، لمحہ موجود، اس کے علاوہ وقت کا صرف سراب ہے۔ ماضی اور مستقبل صرف نفسیاتی وقت ہیں اور کچھ نہیں۔ کسی درخت، کسی پھول، کسی پودے کو دیکھو، تمہارے اندر موجود مقام آگہی، پوائنٹ آف اویئرنیس کو صرف اس پر مرکوز کر دو۔ یہ کیسے ساکت ہیں، بینگ میں کیسے گہرے گڑے ہیں۔ ساکت رہنا، سٹل ہونا سیکھنا ہے تو نیچر بہترین استاد ہے۔ یاد رکھو، سٹلنس، باطنی سکوت کو تخلیق کرنا چاہتے ہو تو نیچر سے بڑا استاد کہیں نہیں ملے گا۔ انسانوں کے ذہن میں اڑنے کا خیال کہاں سے آیا ہوگا؟ لازمی سی بات ہے پرندوں کو دیکھ کر۔ آج بھی تمہارے ہوائی جہازوں کی بناوٹ پر غور کرنا، وہ پرندے کی شکل میں ہیں۔ تمہاری کشتیاں تخلیق ہوئی ہیں مچھلیوں کے وجود کی وجہ سے۔ آج کے انسانوں کا پتہ ہے سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ یہ کہ ان کا باطن سکون اور سکوت سے محروم ہے۔ انسانوں کی آج کی نسل کامیابیوں اور تکلفات، آسائشوں اور ایجاد و دریافت، لگژریز کے حوالے سے شاید کائنات کی سکی ترین نسل کہی جا سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ انسان سکھی ہے؟ دکھ تخلیق کرنے کا ایک ہی ٹول ہے، ایک ہی آلہ ہے، اور وہ ہے مائنڈ، تمہارا ذہن، وہ ذہن جو اب تمہارے بس میں نہیں۔ تم خوش ہونے کی خواہش سے واقف ہو، خوشی سے نہیں۔ سکھ، شانتی، سکون کے لفظ ہیں تمہارے پاس، یہ چیزیں بطور ریئلٹی، حقیقت، بطور تمہارے زندگی کے تجربے کے تمہارے پاس نہیں ہیں، ورنہ دنیا ایسے نشے میں نہ ڈوبتی، نفسیاتی مسئلوں میں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مرغے میں یوں نہ پھنسی ہوتی۔ تم نے نیچر سے وہ تو سب سیکھا جو تمہارے مائنڈ کی ضرورت تھی، انا کی ضرورت تھی، مگر وہ کچھ نہ سیکھا جو تمہاری بینگ کی ضرورت تھی۔ اگر باطن کی دنیا میں شانتی درکار ہو اور گرو ڈھونڈ رہے ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، نیچر کے پاس جاؤ، نیچر کو دیکھو۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی درخت کو، کسی پھول کو، کسی پرندے کو دیکھو، بغیر کسی نام کے دیکھو، لیبل کے، بغیر کسی تھاٹ کے، بس دیکھو، اور تم دیکھو گے کہ وہ کتنے ساکت ہیں، کتنے سٹلنس۔ جب تم کسی درخت کو دیکھتے ہو اور اس کے سکوت کو محسوس کرتے ہو تو اس وقت تم خود بھی ساکت ہو جاتے ہو، ورنہ وہ سکوت تم محسوس ہی نہ کر سکتے۔ اس لمحے جو درخت سے آپ کا تعلق تخلیق ہوتا ہے وہ بڑی گہری سطح پر ہوتا ہے۔ اس حالت میں جو بھی آپ پرسیو کرتے ہو، جن بھی چیزوں کا تم ادراک کرتے ہو، ان سب میں ایک وحدت ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور تمام چیزوں سے تم خود کو ایک محسوس کرتے ہو، اور اسی وحدت کا نام ہی محبت ہے۔
टूले यहाँ कह रहा है कि जब आप किसी दरख्त या परिंदे या फूल को इस तरह देखते हो कि तुम्हारा दिमाग उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहा होता, तो तुम्हारे अंदर मौजूद वो मकाम शऊर, वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस जो बराह रास्त दरख्त, फूल और परिंदे को हासिल स्टिलनेस, सुकूत को देख रहा होता है, वो भी स्टिल हो जाता है। बातनी सुकून का असल में एक ही मतलब है कि आपका जहन, आपकी अना खामोश हो गई। वो अना, वो जहन जो नेमिंग और लेबलिंग की दुनिया तराश रहे थे। आप सोचें ना कि बिल्ली का नाम आपने बिल्ली रखा हुआ है, मगर कोई बिल्ली तो नहीं कहती कि वो बिल्ली है। हवा को आपने हवा कह रखा है, हवा नहीं कह रही कि वो हवा है। दरख्त को आपका दिमाग दरख्त का लेबल देकर बैठा हुआ है। ये दरख्त नहीं कह रहा कि उसका नाम दरख्त है। आपका दिमाग जिंदगी के नाम पर बस मुर्दा लेबल्स को जीता है, और इसी दिमाग की तख्लीक है आपकी अना, आपकी शख्सियत, जो इन्हीं लेबल्स की कैद में है। टूले बातनी सुकून को तख्लीक करने की जो तरकीब बता रहा है वो बहुत सादा है कि जो ही आप दिमाग को दरमियान में लाए बगैर अपने शऊर से दरख्त, फूल या परिंदे में मौजूद स्टिलनेस को देखते हो, तो वो दीवार गिर जाती है जो आपको आप और परिंदे को परिंदा या दरख्त को दरख्त करार दिलवा रही है। उस वक्त जो ताल्लुक आपका पूरी कायनात से तख्लीक होता है वो है वहदत का ताल्लुक। वहाँ होता है वननेस का एहसास। मनोतो के इस एहसास के मिट जाने के नतीजे में ही मोहब्बत तख्लीक होती है। कभी तुमने गौर किया, जब तुम किसी से गहरी मोहब्बत में होते हो, बहुत ही शदीद मोहब्बत में, तो दरमियान की बाउंड्रीज, सरहदें कैसे मिट जाती हैं। टाइम की कैद में मौजूद जिंदगी टाइम से कैसे आज़ाद हो जाती है। कभी तुमने सोचा कि महबूब या महबूबा के साथ वक्त गुजरने का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वक्त माइनस हो जाता है, तुम लम्हे मौजूद में आ जाते हो। शदीद मोहब्बत की यही हालत तब पैदा होती है जब तुम दिमाग की दीवार को हटाकर शऊर की बराह रास्त आंख से इस कायनात को, इसमें मौजूद जिंदगी को देखते हो।